السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے، آج ڈاکٹر سلیم اختر کا باب نمبر جو ہے وہ 26 جو ہے، اس کے اہم سوال جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس باب کا نام جو ہے وہ جوہر عورت کی نمود ہے، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد جن جن خواتین نے اردو ادب میں شاعری کی، ان کے بارے میں جو ہے اہم سوال ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلا یہ ہے قلم یا چابک۔ تو عورت کے بارے میں زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، تو اس کے بارے میں نتشے کا سپر مین مرد کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب عورت کے پاس جاؤ تو اپنی چابک لے جانی نہ بھولو۔ یعنی سپر مین ایک سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، ایک مقالہ لکھا ہوا ہے، جو بھی سمجھ لیں، ایک کنسیپٹ ہے سپر مین، وہ کس کا ہے؟ نتشے کا ہے۔ اس کے بعد اس باب میں کوئی اور اہم سوال جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملا ہے، صرف یہی ملا ہے اہم سوال، اس باب میں نہیں بلکہ اس صفحے پر۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر چلتے ہیں، طوائف بطور تخلیق کار۔ تو اس میں کیا ہے جی، ایک طوائف ماہ لتا تو نہیں ہے بلکہ ماہ لقا بائی چندہ پہلی صاحب دیوان شاعرہ قرار پاتی ہیں، ہے تو یہ بیعت سے تعجب نہ ہونا چاہیے۔ حکیم فصیح الدین رانجھ کا تذکرہ، بہارستان ناز۔ بہارستان ناز جو ہے کس کا تذکرہ ہے؟ حکیم فصیح الدین رانجھ کا تذکرہ ہے۔ غالباً پہلا ایسا تذکرہ ہے جو صرف شاعرات ہی کے لیے وقف ہے، تو اس میں صرف شاعرات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں جی، ذرا سی آبجو۔ آبجو کا مطلب ہے نہر اور چھوٹی سی ندی۔ اس میں ہے جی اہم سوال، بہارستان کے تطبع میں درگا پرشاد نادر کا تذکرہ، چمن انداز۔ حکیم فصیح احمد کا جو ہے بہارستان ناز وہ شاعرات کا تذکرہ ہے، اور اس کی اتباع میں اس کے بعد جو ہے ایک اور لکھا گیا چمن انداز، کس کا ہے؟ درگا پرشاد نادر کا تذکرہ ہے۔ اس میں 144 شاعرات کا احوال اور کلام جمع کیا گیا ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں، تو زنانہ مشاعرہ۔ فرحت اللہ بیگ نے دلی کا آخری یادگار مشاعرہ تخیل کی مدد سے قلم بند کیا تھا۔ اس طرح کے ایک مشاعرے کی روح داد زخمی لکھمی نے 1857 کے بعد پہلا زنانہ مشاعرہ کے نام سے قلم بند کی ہے، جو تخیل کا ڈرامہ نہیں بلکہ واقعی لکھنؤ میں یہ زنانہ مشاعرہ منعقد ہوا تھا۔ اس صفحے پر صرف اہم سوال ہی ہے ملا ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر 622 ہے، ادھر ہے خواتین کے جرائد۔ خواتین کے جرائد، تو سید احمد کے اخبار النساء۔ اخبار النساء کس کا ہے؟ سید احمد کا۔ شیخ محمد اکرم کی عصمت ہے، عصمت کس کا ہے؟ شیخ محمد اکرم کا رسالہ ہے، جریدہ ہے۔ منشی محبوب عالم کی شریف بی بی، شریف بی بی کس کا ہے؟ منشی محبوب عالم کا۔ اور سید ممتاز علی خان کا تہذیب نسواں، تہذیب نسواں کس کا ہے؟ سید ممتاز علی خان کا۔ شیخ عبد القادر کے خاتون، خاتون جریدہ کس کا ہے؟ شیخ عبداللہ کا، بلکہ عبد القادر نہیں، عبداللہ کا۔ اور علامہ راشد الخیری کا سہیلی جو ہے یہ ایک اہم ترین جریدہ ہے۔ 623 صفحے پر چلتے ہیں، تو خواتین کی شاعری کے لیے مزید مطالعے کے لیے ملاحظہ کریں، تو یہ کچھ بکس ہیں، ان کے نام ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ یہ جریدے ہی سمجھ لیں۔
کچھ مقالے سمجھ لیں۔ کہکشاں کو کس نے مرتب کیا؟ امجد اسلام امجد۔ اور آج کی شعرات کو کس نے مرتب کیا؟ سلطانہ مہر۔ صنف نازک کی شاعری کے مصنف ہیں ڈاکٹر طاہر تونسوی، اور پاکستانی شعرات تخلیقی خد و خال ڈاکٹر سلیم اختر کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہے جی جادہ تراش۔ جادہ کا مطلب پگڈنڈی، راستہ۔ محمد جمیل احمد MA کے مرتبات تذکرہ شعرات اردو میں 219 شعرات کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 224 پر چلتے ہیں تو تذکرہ شعرات اردو میں ادا بدا یونی، یعنی آج کی جس کو ادا جعفری کہتے ہیں، ایک یورپین خاتون مس فلورا سارکس شریر کے اسما بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے سوال ہے فصیح الدین بلخی نے بھی تذکرہ نسوان ہند کے نام سے شعرات اور دیگر نامور خواتین کے بارے میں ایک تذکرہ جو ہے مرتب کیا ہے۔ دیکھ کے چند چاول، عویدہ اور وصال، خواب نامے، باغ شب، شہر صبا، بازید، عدن کے راستے پر، ہفت اسماں، پری خانہ جیسے مجموعوں کی خالق سمینہ راجہ۔ یہ تمام مجموعہ کلام کس کے ہیں؟ اوپر جو میں نے پڑھے ہیں یہ سارے سمینہ راجہ معاصر شعراء میں منفرد لہجہ کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتی ہیں۔ اس نے اور وصال میں لکھا تھا کہ محبت کی طرح شاعری بھی اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ صفحہ نمبر 625 پر دیکھتے ہیں۔ اس میں جو اہم سوال مجھے ملا ہے، نسرین انجم بھٹی زود نویس نہیں، اس کی شہرت صرف ایک مجموعہ بن باس پر قائم ہے۔ یعنی بن باس کس کا مجموعہ ہے؟ نسرین انجم بھٹی کا ہے۔ اس کے ساتھ حمیدہ شاہین کا ہے جو شعری مجموعے ہیں دستک اور دشت وجود۔ دستک اور دست وجود کس کے ہیں؟ حمیدہ شاہین کے شعری مجموعے ہیں۔ 626 صفحے پر دیکھتے ہیں کون سے اہم سوال ہیں۔ تو 626 پر رخشندہ نوید کے 3 شعری مجموعے اس کے شاعرانہ مقام کے ضامن ہیں۔ پھر وصال کیسے ہو، ایک یہ ہے، کسی اور سے محبت دوسرا، دشت لا حاصل تیسرا۔ یہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ رخشندہ نوید کے۔ اس کے بعد ہے کہ صغرا صدف کے 2 شعری مجموعے ہیں، کون کون سے؟ پہلا ہے جدا ہے چاہتے اپنی، اور وعدہ دوسرا وعدہ خورشناس عورت کے جذبات و احساسات کے ترجمان ہے۔ خوش گفتار صوفی بیدار نے، صوفی بیدار کے جو شعری مجموعہ ہیں وہ خاموشیاں تو بڑا اہمیت کا حامل ہے، میں خود ادائی کو شعری پیک کر دیتے ہوئے جسم و جاں کی حکایت کو خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ ملتان کی ماہ طلعت زادی کے جیز ہی میں شاعری ہے کہ نامور شاعر مقصود زیدی کی صاحبزادی ہیں، تو ان کے شعری مجموعے جو ہیں ایک شاخ غزل اور روب ہزار، شاخ غزل اور روب ہزار 2 شعری مجموعے ناموری کا باعث بنے ہیں۔ تو اس صفحے میں اور کوئی اہم سوال نہیں ہے، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 626 تو تجھ کو بھی ادا جعفری گفتار ملی تھی، یہ ادا جعفری کا مصرع ہے۔ پروین شاکر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ادا جعفری نے میرے لیے راستے کے کانٹے چنے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ادا جعفری نے بڑے سلیقے سے عورت بن کر شاعری کی، وہ نظم اور غزل دونوں پر مبہور رکھتی ہیں، تو ان کے شعری مجموعے میں ساز ڈھونڈتی رہی۔ پہلا مجموعہ کلام ہے، ترقی پسندانہ سوچ کا حامل ہے۔ اس وقت وہ ادا بدا یونی تھی، اور اس کے بعد تباہ ہونے والے دوسرے شعری مجموعے شعر درد
سخن بہانہ ہے، غزالہ تم تو واقف ہو، ان کے مقبول ترین شعری مجموعے ہیں۔ ادا جعفری کے دیگر شعری مجموعوں میں کون کون سے ہیں جی؟ حرف آشنا، ساز سخن، اور ان کے کلیات کا نام ہے موسم موسم۔ تو ادا جعفری فن و شخصیت ایک مضمون ہے، یہ کتاب ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی۔ زہرہ نگار کی شہرت تقریباً نصف صدی کے عرصے پر پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور فیض احمد فیض کے مربیانہ دباچے کے ساتھ پہلا مجموعہ کلام ان کا جو ہے، ان کا زہرہ نگار کا شام کا پہلا تارہ چھپتے ہی مقبول ہو گیا، اور پھر نیا مجموعہ ورق جو ہے طبع ہوا۔ شام کا پہلا تارہ میں زہرہ نگار کا انداز زیست آسودہ اور مسرور بیوی کا تھا، جس نے انداز سخن کو بھی متاثر کیا، مگر دوسرا مجموعہ ورق جو ہے تک پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، اور شعرا فکر کی متعدد منزلیں جو ہے وہ طے کر چکی ہے۔ 629 صفحے پر تو شبنم شکیل کا جو شعری مجموعہ شب ذات اور اضطراب اور شب ذات کس کے شعری مجموعے ہیں؟ شبنم شکیل کے۔ شبنم شکیل کا تیسرا مجموعہ کلام مسافت رائگاں تھی، نکات، دانشور، پرنسپل اور شاعرہ شاہین مفتی کا کام لکھتی ہیں مگر خوب لکھتی ہیں۔ تو امانت پہلا، مسافت دوسرا، یعنی کہ امانت پہلا شعری مجموعہ ہے اور مسافت ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ پانی پہ قدم تیسرا مجموعہ کلام جو ہے ان کا بڑے مشہور ہے۔ پس آئینہ، حصار بے در و دیوار، آدھا دن اور آدھی رات، فنا بھی ایک سراب، اور کلیات جو ہے دوسری زندگی کی شاعرہ یاسمین کی حمید کے لیے شہرت اب مسئلہ ہی نہیں رہی، اور وہ معاصر شعرات کے مقابلے پورے کار سے کھڑی ہے۔ اگلے جو ہے صفحے پر وہ ہے جی نوشی گیلانی کے دو شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا جو ہے بڑے مشہور ہے محبتیں جب شمار کرنا، اور دوسرا جو ہے اداس ہونے کے دن نہیں۔ یہ دونوں مجموعے جو ہیں کلام جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد جو ہے احمد ندیم قاسمی کی صاحبزادی نہید قاسمی بہت اچھی شاعرہ ہے۔ بنجر دل سیراب کرو نظموں پر مشتمل ہے، یعنی بنجر دل سیراب کرو کس کا شعری مجموعہ ہے؟ احمد ندیم قاسمی کی بیٹی جو ہیں نہید قاسمی کا۔ تنہا ستارے سرخی ہے، اس کے میں کیا چیزیں ہیں جی؟ کراچی کی دو شاعرات یعنی شاہدہ حسن، ان کا شعری مجموعہ ایک تارہ ہے سرہانے میرے، اور فاطمہ حسن کا جو ہے دستک سے درکار فاصلے، ان کا جو ہے شعری مجموعہ ہے۔ اگلے صفحے پر ہے کراچی ہی کی سارا شگفتہ کی دکھ بھری زندگی اور خودکشی، آنکھیں کی نظموں کے لیے ذاتی تناظر مہیا کرتی ہے، اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی تلخ کیوں تھی۔ مینا بازار جو ہے اس میں کیا اہم سوال کیا ہیں کہ بشر رحمان جس کو اردو ادب کی جی نسل کہا جاتا ہے، ان کا شعری مجموعہ سندل میں سانسیں جلتی ہیں۔ وضاحت نسیم کا شعری مجموعہ خواب دریچے اندھی گلی، میں سورج، شہناز مزمل کا شعری مجموعہ میرے ادھورے خواب ہیں، اور موم کے صاحبان، دونوں کس کے ہیں؟ شہناز مزمل کے شعری مجموعے۔ انجم عارف کا شعری مجموعہ ہے رات جگوں کے شہر، اور شہین حنیف رامے کا شعری مجموعہ دست دعا۔ سبیہ صبا کا شعری مجموعہ جو ہے چشم ستارہ شمار، لفظ بنے موتی، گلنار آفرین کا شعری مجموعہ جو ہے جر سے گل، عارفہ صبح خاں کا شعری مجموعہ ہے اب صبح ہونے کو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسرت مرزا کا شعری مجموعہ جو ہے کم کم باداں بارہ ہے۔ مسرت جہاں خٹک کا شعری مجموعہ جو ہے وہ ملالہ ہے۔
فرحت زہد کا شعری مجموعہ لڑکیاں ادھوری ہیں، یاسمین گول کا شعری مجموعہ اعتراف ہے، فاخرہ بطول کا شعری مجموعہ جو ہے وہ چاند نے بادل اوڑھ لیا، اور ناصرہ زبیری کا شعری مجموعہ شگون، راشدہ شعیب کا شعری مجموعہ معتبر کیسے ہوئی، ڈاکٹر قمر آرا کا شعری مجموعہ چاندنی ہم سفر ہو گئی، مینا گویندی کا شعری مجموعہ سوچتی آنکھیں، نزہت انیس کا شعری مجموعہ نہیں، ریحانہ قمر کا شعری مجموعہ مگر تم اپنا خیال رکھنا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان شاعرات کے نام بھی لیے جانے چاہیے، جیسے عرفانہ عزیز کا شعری مجموعہ جو ہے وہ برگ ریز، کف بہار، حرف شہر میں، روبی جعفری کا شعری مجموعہ میں اور تم، نجمہ سہیلی کا آگ ہی کا درد، فہمہ خیری کا شعری مجموعہ جو ہے وہ میری نظم میرے گیت، عذرا وحید کا شعری مجموعہ جو ہے سراب کے پھول، پانی میں سورج، غزالہ خاکوانی کا شعری مجموعہ جو ہے میرے پار نہ باندھو، اور اس کے بعد رابعہ سرفراز کا شعری مجموعہ جو ہے سخن زاد، کوئی روت رستہ ہو، شبنم سے مکالمہ، یہ بھی شعری مجموعہ ہے، رومانہ رومی کا شعری مجموعہ جو ہے ساحل دکھائی دیتا ہے اور میں تنہا بہت، یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے، شہد لطیف کا شعری مجموعہ جو ہے اس میں معجزہ، برف کی شہزادی، اور اس کے ساتھ ایک سفر نامہ ہے جو ہے پیرس کا منظوم سفر نامہ جو ہے وہ مقبول ہیں۔ عورت، جنس اور جذبات، کشور نحید جو ہیں ان کا شعری مجموعہ جو ہے لب گویا کی غزلیں، اور فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر کی نظم اسی انداز کی نمائندہ مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 633 جو ہے اس پر اہم سوال جو ہیں لیکچرشپ کے حوالے سے جو اہم ہیں، انسٹرکٹر اردو کے حوالے سے اہم ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ بے نام مسافت کی پہلی نظم شب عروسی ہے، جبکہ مجموعہ کلام جو ہے وہ گلیاں، دھوپ، دروازے میں ایک نظم میں ایک نظم ہے رات آتی ہے، یعنی کہ مجموعہ کلام گلیاں، دھوپ اور دروازے میں ایک نظم ہے رات آتی ہے، یہ دونوں نظمیں اکٹھی پڑھیں تو آج کی عورت کی جنسی مرومی کی تصویر جو ہے مکمل طور پر نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہیں شعری مجموعے کس کے؟ فہمیدہ ریاض کے۔ ملامتوں کے درمیان اور سیاہ حاشیے میں گلابی رنگ، بے نام مسافت، دیگر مجموعے اور تازہ مجموعہ جو ہے میں پچھلی جنم میں رات تھی، یہ بھی پیچھے سے چل رہی ہے بات۔ تو یہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ ہیں جی فہمیدہ ریاض کے۔ پتھر کی زبان کے بعد دوسرا مجموعہ کلام یہ ہے جی کشور نعید نے جس انداز سخن کی آبیاری کی، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر اس کا منطقی ثمر ہے۔ تو ابھی فہمیدہ ریاض آ رہی ہیں تو ان کا پتھر کی زبان کے بعد دوسرا مجموعہ کلام بدن دریدہ میں فہمیدہ ریاض نے نہ صرف فنی پختگی کا ثبوت دیا بلکہ اس کا محبوب موضوع اپنی تمام جزیات سمیت مزید نکھر کر سامنے آ گیا، اور وہ ہے جنسی پیاس۔ اس نے نظم میگ دوت میں خود کو بنت حجر قرار دیا ہے، 120 منظومات جنسی ملاپ کی مدھر گھڑیوں اور سرور کے لمحات سے لے کر حمل، ماں بننے اور لوری تک سب کچھ واضح الفاظ، واضح امیجز اور واضح جو ہے علامات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ نظمیں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ برف باری کی رات، میگ دوت، بھیگی کالی رت کی بیٹی، باکرا، لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، بدن دریدہ، عشق تم جس کی تمنائی تھی، وصل ایک کرن بن کر، زبانوں کا بوسہ، عبد، نظر فراق میں پہلی بار فہمیدہ ریاض کی نظموں میں عورت کے حوالے سے جنسی فعل کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ واضح بھی ہے اور سینشوس بھی، لیکن اس میں فحاشی اور ابتذال نہیں، تو اسی لیے تمام جنسی جدوجہد کا یہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کا ایک جو ہے نا یہ دیکھیں، میں کہ بنت ہجر ہوں، مجھ میں ایسی آگ ہے میں کہ میرے واسطے وصل بھی فراق ہے۔ تو یہ تھے جی سارے فہمیدہ ریاض کے شعری مجموعے، ان کی نظمیں
کیونکہ فہمی دریاد نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن کام کا لکھا ہے۔ تو یہ مزید فہمی دریاد کے شعری مجموعے کیا تم پورا چاند دیکھو گے، دھوپ اور ہم رکاب دیگر مجموعے ہیں۔ صفحہ نمبر 634۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ پورا باپ جو ہے اس کے اہم سوال ختم ہو جائیں، تو یہ اب ختم ہونے کو ہے۔ پروین شاکر کی خوشبو نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ پروین شاکر فہمی دریاد کے معاملے میں زیادہ معتدل مزاج رہی۔ پروین شاکر کا صد برگ کے بعد بھی انتقال تک تخلیقی سفر جاری رہا۔ خود کلامی اور انکار کی پروین شاکر ٹین ایجز کی شاعرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں ٹین ایجز کی جو ہے نا، دو کو کہا جاتا ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت جو ہے۔ تو مردوں میں ٹین ایجز کے شاعر جو ہیں احمد فراز ہیں، اور اردو ادب میں عورتوں کی جو ٹین ایجز کے لیے شاعرہ ہیں وہ پروین شاکر ہیں۔ انکار کی شاعرہ مزاحمتی روی کی حامل ہے اور تلخ نوا بھی ہیں۔ خود کلامی جو ہے ان کا شعری مجموعہ ہے۔ پروین شاکر نے 42 سالہ زندگی میں جو فقید المثال شہرت حاصل کی تھی، انتقال کے بعد اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ یوں پروین شاکر جدید شاعری میں ایک لیجنڈ بن گئی۔ بے وقت موت سے پہلے ماہ تمام کی معنی خیز نام کے ساتھ کلیات مرتب کر لی تھی۔ دیگر شعری مجموعے کے نام یہ ہیں: خود کلامی، گیتا نجلی، البم، ترجمہ، عکس خوشبو اور کف آئینہ ان کا شعری مجموعہ ان کے انتقال کے بعد چھپا۔ پروین شاکر کے بارے میں مزید اگر پڑھنا مقصود ہو تو ڈاکٹر سلیم اختر کی جو ہے کتاب ہے پاکستانی شاعرات تخلیقی خط و خال، اور دوسرا ہے جی پروین شاکر، جی ہے جی ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش اور پروین شاکر کی مرتبہ پروین آغا کی مرتبہ پروین شاکر اور ڈاکٹر۔ یہ آخری صفحہ ہے آج کے باب کا 635۔ سلطانہ بخش کی پذیرائی اور خوشبو کی ہم سفر۔ پروین فنا کے یہاں ٹوٹی پھوٹی عورت خود کو سنبھالتی اور جوڑتی نظر آتی ہے۔ کنوارے پنے کی فینٹیسٹی اور مرومی کے امتزاج سے حرف وفا کے حروف نے چمک پائی۔ تمنا کا دوسرا قدم اور یقین جیسے شعری مجموعے ان کی فنی پختگی کی دلیل ہیں۔ تو چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو پروین فنا سید کی کلیات بھی تباہ ہو چکی ہے، جس میں جو ہے نا یہ جو اوپر شعری مجموعے بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ جو ہے لہو سرخ روح ہے اور حیرت کا کلام بھی شامل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ اہم سوال ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ تمام سوال جو آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔